أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك في كتاب مجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكاته، سبحان من لا يأخذ على أهل الأرض بالألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. اپنی اپنی دعاؤں کے لیے مل کر صلوات پڑھیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. جو ابھی تک خاموش تھے وہ بھی صلوات پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. چھیڑو نہ مجھے اے میرے دلدار ملنگ کو، چھیڑو نہ مجھے اے میرے دلدار ملنگ کو، جو کچھ بھی تمہیں چاہیے ماحول سے لے لو. اس وقت میں نبیوں کے مسائل میں ہوں مصروف، جنت کی طلب ہے تو وہ بہلول سے لے لو. تمام تر تعریفیں ہیں خداوند متعال کے لیے جو لائق تعریف ہے، جو لائق حمد و ثنا ہے. درود و سلام ہے محمد و آل محمد کے لیے جو لائق درود و سلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہمارا جو کل آپ کے سامنے بیان کیا اس میں سے ایک جملہ آج کی مجلس میں تبرکاً استعمال کرتے ہوئے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ جب میرے حضور آنا ہے، جب میرے سامنے آنا ہے تو آپ نے اکیلے نہیں آنا، ڈائریکٹ میرے ساتھ رابطہ نہیں جوڑنا ہے. پھر کیسے جائیں پروردگار کے حضور؟ ڈائریکٹ میری طرف نہ آؤ، جب آؤ تو وسیلہ لے کر آؤ، جب آؤ تو کسی ہستی کو وسیلہ بناؤ، اکیلے نہیں آنا. تو ہم کس کو وسیلہ بناتے ہیں؟ جس کو نبی نے کہا، جس کو نبی نے بنایا، جس کو نبی کہے وہ ہمارے لیے وسیلہ. دوسروں میں اور ہم میں فرق اتنا ہے، وہ خود ساختہ وسیلوں کو مانتے ہیں، ہم خدا ساختہ وسیلوں کو مانتے ہیں جو خدا کی طرف سے منتخب ہوں. ہم ان وسیلوں کو مانتے ہیں اور وہ خود ساختہ کو مانتے ہیں. تھوڑی وضاحت دوں. ہر بندہ وسیلے کو مانتا ہے. مطلب بیمار ہو گیا، اب شفا دینے والا کون ہے؟ پروردگار ہے، خدا ہے، اللہ ہے. شفا وہ دیتا ہے. وسیلہ کون بنا؟ ڈاکٹر بنا، حکیم بنا، طبیب بنا. آپ نے کپڑے سلوانے ہیں جو ہم سب کا مسئلہ ہے. آپ کو ضرورت ہے کپڑوں کی تو کس کو وسیلہ بنا رہے ہیں سلائی کے لیے؟ درزن کو. درزی جو ہے وہ وسیلہ قرار پا رہا ہے تاکہ آپ کو لباس بنا بنایا مل جائے جس سے آپ اپنے بدن کو ڈھانپ سکیں. وسیلہ قرار دیا جائے. آپ نے گھر بنانا ہے تو خود بخود بن جائے گا؟ نہیں، آپ کو ضرورت ہے ممبار کی، آپ کو ضرورت ہے مزدور کی. ممبار اور مزدور آئیں گے تو گھر بنے گا. عمارت خود کھڑی نہیں ہو جائے گی. ہر چیز میں ایک چیز وسیلہ بن رہی ہے. تو پروردگار کے حضور جب جانا ہے تو بغیر وسیلوں کے کیوں؟ بس فرق اتنا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم خود وسیلہ قرار دیں گے، اور ہم نے کہا جو نبی قرار دیں گے ہم ان کو وسیلہ قرار دیں گے. اب رسول نے کہا جس کو میں کہوں گا وہ وسیلہ ہے. اب رسول ہاتھوں پر اٹھا کے کسے کہیں؟ کسی کو ہاتھوں پر اٹھا کر دکھائیں اور وسیلہ قرار دیں
تو ہم مان لیں گے، کیونکہ نبی خود سے نہیں کہتے ہیں. نبی جو کہتے ہیں سورہ نجم کی پہلی 3 آیتوں میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے مجھے قسم ہے ستارے کی، اور یہ میرا نبی جو ہے وہ خود کلام نہیں کرتا ہے، وما ینطق عن الہوا، جب تک وحی نہ آ جائے. یہ نبی خود کلام نہیں، اللہ کہتا ہے تو یہ نبی کلام کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، کچھ دکھاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں. یعنی نبی نے اگر کسی کو ہاتھوں پہ اٹھایا تو نبی نہیں اٹھا رہے، اللہ کے کہنے پہ اٹھایا جا رہا ہے. کسی کو گود میں بٹھایا تو نبی نے نہیں بٹھایا ہے، اللہ کے کہنے پہ بٹھایا جا رہا ہے. کسی کو دوش پہ سوار کر لیا ہے تو اللہ کے کہنے پر کیا ہے. کسی کو بت توڑنے کے لیے مہر نبوت پر کھڑا کر لیا ہے تو اللہ کے کہنے پر کیا ہے. اور کسی کو اب نہ آنا کا مصداق ٹھہرایا ہے تو اللہ کے کہنے پر ٹھہرایا ہے. کسی کو اگر کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے بیٹے ہیں تو اللہ کے کہنے پر کہہ رہے ہیں. کسی کو منی کہا تو اللہ کے کہنے پر کہا. تھوڑا سا جاگ جائیے. کسی کو منا کہا تو اللہ کے کہنے پر کہہ رہے ہیں. نبی خود سے کلام نہیں کرتے، اللہ کہتا ہے تو نبی کلام کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے تو نبی کہتے ہیں. کسی کو بستر پہ سلا دیا تو نبی نے نہیں سلایا، اللہ نے سلایا ہے. کھانے میں کسی کو شریک کیا نبی نے نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے. تو ایک مرتبہ نبی نے اپنے 4 یاروں کو اکٹھا کیا. تھوڑا سا پریشان ہو رہا ہے. 4 یاروں کو اکٹھا کیا، نام لیتی ہوں، سلیمان، مقداد، عمار اور ابو ذر کو، اور بلا کر کہا ہے میرے صحابیوں ایسا کرو جو آگے چلے گئے ہیں اسے پیچھے بلاؤ، اور جو پیچھے ہیں ان کا انتظار کیا جائے. یا رسول اللہ آپ آگے بڑھ جائیے، آپ خود جا کر اعلان کر دی جہاں لوگ رک جائیں گے وہاں آپ بھی رک جائیے گا. کہا نہیں یا علی تیری مثال کل کہا تھا کعبے کی سی ہے، کعبہ خود چل کر نہیں جاتا، لوگ چل کر کعبے کے پاس آتے. علی لوگ تیرے پاس چل کر آئے گا، تو لوگوں کے پاس چل کر نہیں جائے گا. علی علی بٹکو تو سہارا، علی علی ڈوبو تو کنارا، علی علی ڈوبو تو کنارا، علی علی نبیوں نے پکارا، علی علی نبیوں نے پکارا، علی علی مولا ہے گمبر، علی علی مولا ہے گمبر، علی علی آقا ہے ابو ذر، علی علی آقا ہے ابو ذر، علی علی ولیوں سے بدتر، علی علی ولیوں سے بدتر، علی علی ہم سب کا رہبر، علی علی ہم سب کا رہبر، علی علی ہم سب کا لیڈر، علی علی ہم سب کا مولا، علی علی ہم سب کا مولا، علی علی نعرہ حیدری، 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 مگر قسمت پر بلند کر صلوات. اللہم صلی علی محمد وما ینطق عن الہوا کا مصداق نبی خود سے نہیں کہہ رہے، اللہ کے کہنے پہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اب اللہ کے کہنے پر کہا ہے کہ اے میرے 4 صحابیوں تم ایسا کرو کہ ان کا انتظار کیا جائے، جو آگے بڑھ گئے ہیں، جو آنے والے ان کا انتظار کیا جائے. جو اب موڑا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے، رکا جا رہا ہے. ہم پالانوں کا ممبر بنا اور رسول نے اگر کسی کا ہاتھ دکھایا ہے تو اب نبی نے نہیں اٹھایا، دکھایا اللہ نے کہا، نبی نے دکھا دیا. اب اعتراض تو بنتا ہی نہیں ہے کہ علی کو نبی نے بلا فصل بنایا، علی کو اللہ نے بلا فصل بنایا تھا. ایک آیت آگے بڑھتی ہے. ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی، ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی. خدا کی بستی بھی انہیں ایک بستی نظر آئی. اور کبھی ہر نے بیچی، کبھی بہلول نے بیچی اور کبھی ہر نے خریدی ہے. میرے اللہ تیری جنت کتنی سستی نظر آئی. دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. مولا شان پہ بآواز بلند صلوات. سوچنا بھی ابس ہے کہ کہاں کہاں ہے علی، سوچنا بھی ابس ہے کہ کہاں کہاں ہے علی. جہاں جہاں ہے حقیقت وہاں وہاں ہے علی. ادھر ہے ذات محمد، ادھر ہے ذات خدا، ادھر ہے ذات محمد،
है अली। बेशक। नाराए हैदरी, या अली, हैदरी, या अली, हैदरी। या अली। बोला कि इसमत पर बुलंद है सलावत। वमा यंतिकु अनिल हवा का मिस्काक नबी कुरान में इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह ने कहा या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैक, जो आपकी तरफ आ गया है उसे पहुंचा दीजिए। अब रसूल मिंबर पर गए और पहुंचा दिया। अब रसूल किसी को कहे कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, तो ये नबी ने नहीं कहा, अल्लाह के कहने में कहा जा रहा है। अल्लाह कह रहा है कि जिसका उठा के हाथों पर ज़माने भर को दिखाया, मैं जिसका मौला हूँ है उसका मौला अली। नबी ने सबको बताया, तेरे खुद से ये बयान सुनो, अली है बोलता कुरान सुनो। वो मुश्किल कुशा की शान सुनो, अली है बोलता कुरान सुनो। अरे हैदरी, यारी, हैदरी, यारी। दिल विच बुग़्ज़े अली ते तवाफ़े काबा, दिल विच बुग़्ज़े अली ते तवाफ़े काबा, वेला चक्कर नमाने दा, ज़मज़म पी के जन्नत मांगदा, बूथा तक मलवाने दा। नाराए हैदरी, हैदरी, हैदरी। मौला की शान पे बावाज़े बुलंद सलावत। मुहम्मदिन वाले या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, तुम्हारे रब की तरफ से जो आ चुका है वो पैगाम पहुंचा दीजिए। अगर ये पैगाम न पहुंचाया, रिसालत का कोई काम न किया। अल्लाह कह रहा मा उनज़िल, ये माँ क्या है? मीम और अलिफ, इसको हम समझेंगे दो जुमलों में, फिर मंजिल मसाइल पर। ये माँ क्या है? माँ परवरदिगार कोई तौहीद है? नहीं, तौहीद तो पहले पहुंचाई जा चुकी है। जब कहा था कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तौहीद तो पहुंच चुकी, तो फिर क्या ये नबूवत है? कहा नहीं, नबूवत भी पहुंचा चुके। मोहम्मद रसूलुल्लाह 23 साल रिसालत का काम किया। फिर ये क्या कोई रोजा है? कहा नहीं, रोजा भी नहीं है। नमाज है? नमाज भी नहीं है। ज़कात है? ज़कात भी नहीं है। ख़ुम्स है? ख़ुम्स भी नहीं है। फिर ये क्या है माँ? मीम और अलिफ, ये क्या चीज है? का बस इसको समझो, ये जो भी चीज है इसके बगैर ना रोजा रोजा है, थोड़ा सा समझना, ना ज़कात ज़कात है, ना नमाज नमाज है, कुछ भी नहीं है अगर ये माँ ना हो। परवरदिगार माँ क्या है? कहा माँ वही है जो अल्लाह ने कहा है नबी पहुंचा दे, तो नबी ने पहुंचा दिया। अली को हाथों पर उठा के कभी इस तरफ वालों को, कभी उस तरफ वालों को, कभी इस तरफ वालों को बताया, माने कौन तो मौला वहाज़ा अली मौला। नाराए हैदरी, या अली, या अली, या अली मदद हक है। नाराए हैदरी, हैदरी, हैदरी। बोला किस्मत पर बुलंद है सलावत। मुहम्मदिन वाले रोक लवे जग सारा, नौकरा रुकना नहीं, सामुक सकदे ने जिक्र अली दा मुकना नहीं। ऐसे इबादत विच ही जीना मरना है, जै ताईं जिंदगी हैदर करना है। रोक लवे जग सारा, नौकरा रुकना नहीं, सामुक सकदे ने जिक्र अली दा मुकना नहीं। ऐसे इबादत विच ही जीना मरना है, जै ताईं जिंदगी हैदर करना है। अल्लाह में बास नू वेख के जेड़ा सड़दा है, पाक फरेरा इस ते लानत करदा है। अल्लाह में बास नू वेख के जेड़ा सड़दा है, पाक फरेरा इस ते लानत करदा है। जै ताईं जिंदगी हैदर करना है, सामुक सकदे ने जिक्र अली दा मुकना है। नाराए हैदरी,
اب یہ من کون سا مولا خود نبی نہیں کہہ رہے، اللہ نے کہلوایا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نبی کہہ دو من کون سا مولا فہذا علی مولا، اور نبی کہہ رہے ہیں۔ انشاءاللہ کل یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں۔ آؤ پرسا دو اس بیوی کو جس کے سبب عصمت میں صرف 2 ہی گھر تھے، 2 ہی لال تھے، اور دونوں دین پر قربان کر دیے۔ میری ماں اور بہنوں، ہر چیز کی قربانی دینا آسان ہوتا ہے، اولاد کی قربانی دینا بڑا مشکل ہے، بالخصوص گودیوں والے بچے کفنوں میں تیار کر کے بھیجنا بڑا مشکل ہے۔ سلام ہے جناب رباب کو۔ رباب اس خاتون کا نام ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے علی اصغر کو تیار کر کے بھیجا۔ جب حسین نے حل منا سرین سرنا کی صدا کو بلند کیا، بیوی نے علی اصغر کو تیار کیا اور بھیجا۔ بیوی بتا رہی علی اصغر جب میدان میں جانا بیٹا دیکھنا تمہارے بابا کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ مولا حسین علی اصغر کو ہاتھوں پر اٹھا کر لائے تو قاتل یہ سمجھے کہ حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں۔ یہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن کا ایک پارہ ہے۔ حسین مولا نے کہا ہے فوج اشقیا تمہاری نظر میں قصوروار ہوں، یہ بچہ نہیں، ایک گھونٹ پانی دے دو، یہ بچہ بڑا پیاسا ہے۔ کوئی جواب نہ آیا تو آقا نے کہا علی اصغر ان سے خود پانی مانگ لے، ان سے خود پانی مانگ لے۔ علی اصغر نے اپنی بے زبانی کی زبان اپنے لبوں پر پھیری۔ حرملا کو کہا عمر سعد نے، کہا حرملا حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ حرملا بڑا تیر انداز تھا، بہت بڑا تیر انداز، مانا ہوا تیر انداز تھا۔ ہائے نکل جائے تو بیوی کو پرسا دے دینا۔ حرملا نے تیر اٹھایا، کمان میں رکھا کہ ہاتھ کانپنے لگے، تیر زمین پر گرا، پھر تیر اٹھایا، کمان میں رکھا، پھر گرا۔ جب تیسری مرتبہ کہا تو حرملا سے کہا عمر سعد نے، کہا حرملا تو بڑا تیر انداز ہے نا، نشانہ خطا کیوں ہو رہا ہے؟ کہا عمر سعد جب میں تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں تو اللہ جانے اس کی ماں ہے یا اس کی پھوپھی، جب میں تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں تو وہ خیمے کا پردہ ہٹتا ہے اور وہ ہاتھ جوڑ کے کہتی حرملا اپنا تیر بھی دیکھ، میرے عسکر کا گلا بھی دیکھ۔ حرملا نے تیر چلایا، 3 شعبہ تیر علی اصغر کے گلے میں لگا، ایک کان سے دوسرے کان تک علی اصغر کا گلا چھیدتا ہوا چلا گیا، چھوٹے سا بچہ منقلب ہوا۔ حسین نے خون ہاتھوں پر لیا، آسمان کی طرف اچھالنا چاہا، آسمان سے آواز آئی اے حسین اس بے خدا کا خون میری طرف نہ پھینکیے گا ورنہ قیامت تک بارش نہیں ہوگی۔ حسین نے چاہا کہ علی اصغر کا خون زمین پر پھینک دیا جائے، زمین سے آواز آئی حسین اس بے خدا کا خون زمین پر نہ آنے پائے ورنہ قیامت تک کے لیے اناج نہ ہوگے گا۔ حسین نے علی اصغر کا خون اپنی ریش مبارک پر ملا، کہا بروز قیامت نانا کے سامنے اسی حالت میں ملوں گا۔ بس ماں بچے کو ہاتھوں پہ لیا، خیمے کی جانب بڑھے۔ ایک روایت میں ملتا ہے حسین خیمے میں بچے کو لے کر آئے، سکینہ کی نظر پڑی علی اصغر کے گلے پر، کہا بابا کیا نہر فرات کا پانی سرخ ہو گیا؟ میرا بھائی پانی پی آیا؟ نہیں بی بی، علی اصغر بھی اسی جگہ چلے گئے جہاں سے صبح سے جا رہے، کوئی واپس نہیں آ رہا۔ بس آخری جملہ سماعت فرمائیے، علی اصغر کو لیا، اب مولا چاہتے ہیں اس بچے کو زمین میں دفن کر دیا جائے۔
کہ اس گرمی سے یہ لاشا بچ جائے۔ حسین کئی مرتبہ خیمے کی جانب پڑھتے ہیں، کئی مرتبہ ہٹتے ہیں، آخر ماں کی نظر پڑی، ماں نے ہاتھوں پر لیا۔ شریعت محمدی میں ہے نا کہ ماں بچوں کا جنازہ نہیں اٹھاتی۔ کسی ماں نے جنازہ نہیں اٹھایا، باپ اپنے بچوں کے جنازے نہیں اٹھاتے۔ میرا سلام رباب اور حسین پر۔ ماں نے جنازہ اٹھایا، حسین نے قبر بنائی، قبر میں بچے کو ڈالا، ماں اور باپ دونوں قبر پہ مٹی ڈالنے مٹی ڈالتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں۔ جب گلے تک علی اصغر کے مٹی ڈل گئی، اب رباب اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ رباب نے کہا حسین بس اب رباب سے برداشت نہیں ہوتا، میں اپنے بچے کا منہ اپنے ہاتھوں سے زمین میں نہیں دفن کر سکتے۔ بس رباب کھڑی ہو گئی، حسین نے پشت کو پھیرا، الٹے ہاتھوں سے بچے کا منہ چھپایا۔ علی اصغر کو مٹی تلے دبا دینا بڑا مشکل کام تھا، علی اصغر کی قبر بنانا بڑا مشکل تھا۔ یہ کائنات کا فقط ایک ہی فرد کر سکا جس کے صبر نے علی اصغر کی قبر بنائی، جس کے صبر نے علی اصغر کو دفن کیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔